السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم اس محفل میں بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیے، ہوا رقیب تو ہو نامہ بر ہے کیا کہیے۔ بشر ہے کا سے انہوں نے جو کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آدمی ہے، اور نامہ بر کہتے ہیں اس کو جو خط لاتا لے جاتا ہے۔ آج کی زبان میں آپ اس کو ڈاکیا کہہ لیجیے۔ تو عاشق نے محبوب کو خط پہنچانے کے لیے نامہ بر تلاش کیا۔ وہ خط لے کر محبوب کے پاس پہنچا تو دیکھتے ہی دل لے بیٹھا اور عاشق کا رقیب بن گیا، یعنی اس کا رقیب بن گیا جس بیچارے نے کہ اسے خط لے کر اپنے معشوق کے پاس بھیجا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر نامہ بر نے محبوب کو دل دے دیا اور اس پر عاشق ہو کر میرا رقیب بن گیا تو اسے میں الزام نہیں دے سکتا، آخر وہ انسان ہے، اور کوئی بھی انسان میرے محبوب جیسے حسین کو دل دیے بغیر رہ نہیں سکتا، پھر میں اسے کیوں قصوروار ٹھہراؤں؟ میں نے تو اسے نامہ بر بنا کر بھیجا تھا، اگر وہ میرا رقیب بن گیا تو اب اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ پورے شعر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان میرے محبوب کو دل دیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ یہ ضد کہ آج نہ آوے اور آئے بن نہ رہے، قضا سے شکوہ ہمیں کس قدر ہے کیا کہیے۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے موت۔ کہتے ہیں کہ موت بہرحال آئے گی، لیکن ہم نے آج اس کے آرزومند ہیں اور اس سے ضد ہے کہ آج نہیں بلکہ مقررہ وقت پر آئے گی۔ ہم کیا کہیں کہ موت سے ہمیں کس قدر شکایتیں ہیں، جب اسے آنا ہی ہے اور آئے بغیر نہیں رہ سکتی تو آج کیوں نہیں آ جاتی۔ شعر دیکھیے کہ رہے ہیں یوں گاہ و بے گاہ کہ کوئے دوست کو اب، اگر نہ کہیے کہ دشمن کا گھر ہے کیا کہیے۔ گاہ بگاہ کا مطلب ہوتا ہے وقت بوقت۔ تو کہتے ہیں کہ رقیب کو جب دیکھو وقت بے وقت محبوب کے کوچے میں یا اس کے گھر کے سامنے موجود رہتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کے کوچے کو رقیب کا گھر نہ کہیں تو کیا کہیں۔ گھر وہی مقام ہے جہاں انسان عموماً رہتا ہے، اور جب تک کوئی خاص کام نہ ہو وہاں سے باہر نہیں آتا۔ تو جب رقیب نے جو ہمارے یار کا کوچہ ہے، ہمارے یار کی گلی ہے یا اس کے گھر کا سامنے ہے، اس میں رہنے کی ایسی ہی صورت پیدا کر لی تو پھر وہی اس کا گھر بن گیا۔ یعنی انہوں نے جو کہا ہے کہ اگر نہ کہیے کہ دشمن کا گھر ہے کیا کہیے، جہاں ہر وقت ہمارا رقیب موجود رہتا ہے تو اس جگہ کو ہم اپنے دشمن کا گھر ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے۔ شعر دیکھیے کہ زہے کرشمہ کہ یوں دے رکھا ہے ہم کو فریب کہ بن کہے ہی انہیں سب خبر ہے کیا کہیے۔ زہے کرشمہ، کرشمہ کہتے ہیں کسی بھی ایسے عجیب و غریب کام کے ہو جانے کو، اور فریب کہتے ہیں دھوکے کو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے معشوق کا ناز و انداز ہے، اس کو ذرا دیکھیے کہ جب ہم دل کی بات کہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ فریب دے دیتا ہے کہ جی ہمیں بغیر کہے ہی سب کچھ معلوم ہے، تمہیں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح وہ ہمارے دل کی بات سنتے ہی نہیں۔ شعر دیکھیے کہ سمجھ کے کرتے ہیں بازار میں وہ پرسش حال کہ یہ کہے کہ سر راہ گزر ہے کیا کہیے۔ پرسش حال کا مطلب ہے حال پوچھنا، خیریت دریافت کر لینا، اور سر راہ گزر کا مطلب ہے ایک ایسا راستہ جس پہ سے لوگ گزرتے ہوں، آتے جاتے ہوں۔ تو کہتے ہیں جب کبھی بازار میں ملاقات ہو جاتی ہے تو جان بوجھ کر میرا حال وہیں پوچھنے لگتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ عاشق بازار میں دل کھول کے بات نہیں کر سکے گا، اور وہ کہہ دیں کہ جی ہم نے تو آپ کا حال پوچھا تھا، اور عاشق جو کچھ انہوں نے سنانا چاہتا ہے اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔
شعر کا ایک پہلو یہ ہے کہ شرفا پہلے وقتوں کے جو شریف لوگ ہوتے تھے وہ خاص باتیں بازار میں کرنا اور اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ محبوب حد درجہ شوخ ہے، چالاک ہے، عیار ہے، اور وہ گرد و پیش کا سارا حال دیکھ کر لوگوں کے درمیان اپنے عاشق کا حال پوچھتا ہے تاکہ عاشق کچھ کہہ ہی نہ سکے۔ تمہیں نہیں ہے سرے رشتہ وفا کا خیال، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے مگر ہے کیا کہیے۔ اب کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب تمہیں تو ہماری طرف سے غفلت کی وجہ سے ذرا بھی ہمیں یعنی وفا کے رشتے کا خیال نہیں ہے، دیکھو ہماری مٹھی میں کیا ہے، مگر کیا ہے ذرا بتائیے تو۔ اب ایک بزرگ نے اس کی بڑی اچھی تشریح لکھی کہ اس شعر کا انداز بندش بھی نیا ہے اور مضمون بھی تازہ ہے۔ تازگی مضمون تو یہ ہے کہ سر رشتہ وفا کو ایک محسوس شے فرض کر لیا ہے کہ معشوق سے پوچھتے ہیں بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے، اور بندش کی جدت یہ ہے کہ پوچھتے بھی ہیں مٹھی میں کیا ہے، پھر جو چیز مٹھی میں ہے اس کا نام بھی لے دیا۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات۔ اب اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ انہیں سوال پہ زوم جنوں ہے کیوں لڑیے، ہمیں جواب سے قطع نظر ہے کیا کہیے۔ محبوب سے سوال کیا جائے تو فرماتے ہیں کہ تم پاگل ہو گئے ہو، زوم جنوں یعنی جنوں ہو گیا تمہیں، ہم نے اس ارشاد کا جواب نہ دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے، پھر کہیں تو کیا کہیں۔ مضمون میں خوبی شعر کا سبب نہیں بلکہ دونوں مصروں کی بندش میں ترکیب ایک جیسا ہو جانے سے اس شعر میں غالب نے حسن پیدا کیا ہے۔ حسد سزائے کمال سخن ہے کیا کیجیے، ستم بہائے متائے ہنر ہے کیا کہیے۔ کمال سخن کا مطلب ہوتا ہے کسی بات میں، بات چیت کرنے میں، شعر کہنے میں، گفتگو کرنے میں کمال پیدا کر دیجیے۔ لیکن جب وہ آدمی ایسا کمال کر لیتا ہے تو اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی بڑا شاعر یا ادیب یا اچھی گفتگو کرنے والا ایسا نہیں جس سے لوگوں نے حسد نہ کیا ہو، اور اسی طرح جس شخص کے پاس کوئی ہنر موجود ہے جو کہ بڑی قیمتی چیز ہے، اسے قیمت یہ ملتی ہے کہ اس پر ظلم کیے جاتے ہیں۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس شعر میں مرزا غالب نے اپنے زمانے کے لوگوں کی تنگ نظری اور قدر ناشناسی وغیرہ محسوس کی، تو انہوں نے اس شعر میں اس کو ان الفاظ میں لکھ دیا۔ آخری شعر ہے کہ کہا ہے کس نے کہ غالب برا نہیں، لیکن سوائے اس کے کہ آشفتہ سر ہے کیا کہیے۔ آشفتہ سر کہتے ہیں پاگل کو یا دیوانے کو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کس نے کہا کہ غالب برا نہیں، ضرور کہیے کہ وہ برا ہے، بہت برا ہے، لیکن یہ تو سوچئے کہ آخر دیوانے کے سوا اسے اور کیا کہا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دیوانے پر اچھائی برائی کا حکم لگانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیے کہ اس خوبی اور نکتہ نوازی کے ساتھ اپنی برائیوں سے برات حاصل کر لی، یعنی اپنی برائیوں سے بری ہو گئے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، جس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور اشعار کی ہم نے اشعار کا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے۔ تو پھر فی الحال آپ سے اجازت لیتے ہیں، آپ سے اگلی غزل کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔